ناظرین السلام علیکم، میں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندراراجن نے کہا کہ بانجھپن کا علاج اس قدر کفایتی ہو کہ غریب سے غریب بھی اس کا اہل ہو سکے، خاص طور پر دیہی علاقوں کے عوام فیض یاب ہو سکے۔ ڈاکٹر سوندراراجن 23 فروری کی صبح انٹرنیشنل کانفرنس ریپروڈکٹیو ہیلتھ سائنس اور انڈین سوسائٹی فار دی اسٹڈی آف ریپروڈکشن اینڈ فرٹیلیٹی کی 34ویں سالانہ کانفرنس کے افتتاح کے بعد مخاطب تھیں۔ شنشین پر پروفیسر این کے لوہیا، صدر ISSRF، ڈاکٹر رویا روزاتی، آرگنائزنگ سیکرٹری پدم شری پروفیسر بلرام بھارگوا، چیف آف کارڈیو تھوراسک، سینٹرل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، پروفیسر GK تلوار، پروفیسر کرنل پنکج تلوار VSM اور ڈاکٹر نندیتا موجود تھیں۔ ریاستی گورنر نے، جو خود بھی ماہر امراض نسواں ہیں، انتہائی دلچسپ مگر جذباتی انداز میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بانجھپن کے علاج کا تعلق صحت سے زیادہ خاندانی جذبات سے ہے، جنہیں ہمیں بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں نمٹنا ہوتا ہے۔ خاندانی یکجہتی بہت زیادہ اہم ہے۔ ڈاکٹر سوندراراجن نے پروفیسر بلرام بھارگوا کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ہندوستان میں کووڈ ویکسین کی تیاری میں اہم رول ادا کیا۔ ان کی دوراندیشی اور رہنمایانہ ہدایت سے ہندوستان کو کووڈ-19 پر قابو پانے میں مدد ملی اور ہندوستان نے اس ویکسین کو اپنے ہی ملک میں تیار کیا۔ ڈاکٹر رویا روزاتی نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ 3 روزہ کانفرنس میں پیش کیے جانے والے تحقیقی مقالے بانجھپن کے علاج میں بہتری لانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ متحدہ آندھرا پردیش کے ریٹائرڈ IAS و سابقہ چیف منسٹر ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی کے پرنسپل چیف سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دینے والے جناب جنت حسین کا جمعہ 23 فروری کی صبح آندھرا پردیش کے ضلع نیلور کے سولور پیٹ میں واقع اپنی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ پچھلے کچھ سالوں سے الزائمر کے مرض میں مبتلا تھے۔ 1977 کے IAS بیچ کے جنت حسین نے نیلور کلکٹر کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے نارا چندرا بابو نائیڈو اور ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی کے دور میں ریاست کے اسپیشل چیف سیکرٹری کے طور پر کام کیا۔ وہ 31 دسمبر 2010 کو اسپیشل چیف سیکرٹری کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ اس مدت کے دوران انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے چیف کمشنر کا چارج سنبھالا۔ وہ 2014 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ جنت حسین نے 4 دہائیوں تک ایک ایماندار افسر کی حیثیت سے تیلگو عوام کی خدمت کی۔ جس وقت YSR نے پہلی بار چیف منسٹر کے طور پر حلف لیا تھا، انہوں نے مفت بجلی کی فائل پر دستخط کیے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مفت بجلی کی اسکیم کا طریقہ کار جنت حسین ہی کے مرتب کیا تھا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور جناب محمد علی شبیر نے جناب جنت حسین کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ کنٹونمنٹ سکندرآباد کی BRS MLA لاسیا نندیتا کی المناک سڑک حادثے سے موت واقع ہو گئی۔ ضلع سنگاریڈی کے پٹنچیرو میں آؤٹر رنگ روڈ پر ایک تباہ کن سڑک حادثے میں بھارتیہ راشٹریہ سمیتی BRS کی MLA لاسیا نندیتا کی موت واقع ہو گئی۔ لاسیا نندیتا کی عمر 37 برس تھی۔ یہ حادثہ جمعہ کے اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب وہ سکندرآباد سے سداشیوپیٹ جا رہے تھے کہ ڈرائیور نے اچانک گاڑی پر توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں کار سڑک کنارے ریلنگ سے ٹکرا گئی۔ لاسیا نندیتا موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، جبکہ ان کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا، جسے علاج کے لیے ایک خانگی ہسپتال میں شریک کرا دیا گیا۔ مہلوک MLA کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پٹنچیرو ایریا ہسپتال منتقل کیا گیا اور بعد میں انہیں چکرپلی میں واقع ان کے رہائش گاہ لے جایا گیا۔ پولیس نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لاسیا نندیتا اس سے پہلے بھی ایک سڑک حادثے سے دوچار ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ نلگنڈے سے حیدرآباد لوٹتے ہوئے ایک سڑک حادثے میں وہ زخمی ہوئی تھی۔ گزشتہ سال 19 فروری کو دل کا دورہ پڑنے سے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے گزشتہ سال نومبر میں منعقدہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں حلقہ کنٹونمنٹ سکندرآباد سے BRS کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی تھی۔ لاسیا نندیتا کے انتقال پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے ٹویٹر پر لکھا کہ آج صبح نوجوان قانون ساز کے تباہ کن نقصان کی خبر سنتے ہوئے بیدار ہوا۔ وہ ایک ابھرتی ہوئی لیڈر تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔